نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی کے سلسلے میں اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے، کیونکہ سیرت کو پڑھنے سے پہلے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو نہیں پہچانیں گے ہمیں سیرت سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ویسٹرن معاشرے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ دنیا میں جس شخص نے سب سے زیادہ دوسروں کو متاثر کیا، جس کو آپ کہ انفلوئنس دیا، جس نے دوسروں کی زندگیاں بدلی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے خوبیاں دی تھیں، آپ کی جو انیوژل قسم کی خوبیاں تھیں وہ ایک لیڈر کے طور پہ تھی۔ آپ نے اتنے مشکل معاشرے، یعنی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس سے پہلے انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تھوڑا سا تو ہم نے شرک کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ حالات دیکھ لیں کہ جن کو آپ نے تبدیل کیا، میں آپ کو سوچ دینے کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں مسلمان اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے دینی کو اور جہالت کو دیکھیں تو بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہم کچھ کر نہیں پا رہے، کوئی کہتا ہے سائنس کی ترقی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے نا یہ کوشچن۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کامیاب ترین انسان تھے اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ گئے تھے تو گھر کتنا گندا تھا۔ آپ اس کو ایسے سمجھے کہ گھر خوب گندا ہو اور چند گھنٹے میں کوئی چمکا دے تو اس میں کوئی خوبی ہوگی نا۔ انسانیت اتنی خراب تھی، اتنی گندی تھی۔ تھوڑا سا بات کروں گی اس دور کا جو کرنٹ ریلیجن عیسائیت، اس کے وہاں کیا حالات تھے، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلا دین جو تھا وہ بھی اتنا پلیوٹیڈ ہے۔ کرسچینز بھی تو اسلام پہ شروع ہوئے تھے۔ ایک سوال ہے، جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ میں پہلا بت جو تھا وہ آیا اور اس کے بعد بتوں کی ڈوری لگ گئی اور آخر فتح مکہ کے موقع پر ان بتوں کو توڑا گیا، تو یہ کرسچینٹی میں یہ سب کچھ کیسے آ گیا؟ یہ ہے ٹاپک تھوڑا سا جس کو آپ اور میں دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ کرسچینز کے 3 معروف ایکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی جب آپ دنیا میں آئے تو اس وقت کچھ لوگ تھے جو خود کو کسی دین پہ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی کرسچین کہتے تو تھے لیکن آپ کہہ لیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی بیکار ہے، وہ کسی طرح سے لگتے نہیں تھے کہ نبیوں کی نسل میں سے اور ان کی اولاد میں سے۔ ایک دوسرا گروہ تھا کرسچنز کا جو اپنے آپ کو جوئش کرسچین کہتے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے اور ایک قسم کے آپ کہہ لیجئے کہ جیوز ہی کی بدلی ہوئی شکل تھی۔ لیکن جو اصل آج کے دور میں کرسچینٹی کے اندر نظریات بدلے ہیں نا، یہ تیسری قسم کے گروہ جو اپنے آپ کو، آپ نے سنا نا پاپ کے ساتھ جو تصور شروع ہوا ہے نا، انہوں نے پوری کرسچینٹی کو بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ جب تک دنیا میں تھے لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اس وقت تک وہ لوگ بالکل صحیح توحید پہ تھے، لیکن سینٹ پال وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ کرسچینٹی میں شرک شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا اور کچھ نے تو اس کو خدا بھی کہہ دیا۔ 300 سال تک عیسائی اس بارے میں بحثیں کرتے رہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ کون تھے، کیا وہ خدا تھے، کیا وہ خدا کے بیٹے تھے، کیا تھے وہ تھے۔ اب یہ ساری بحثیں چل رہی تھی کہ اتنے میں کیا ہوا کہ روم کا ایک بادشاہ کرسچین ہو گیا۔ روم کا بادشاہ جب کرسچین ہوا اور اس نے جو کرسچینٹی کا سیکٹ اڈاپٹ کیا نا، وہ وہی تھا جو آج ہے ٹرینٹی، شرک سے بھرا ہوا کرسچین۔ یہ ایسے جیسے آج کے کسی بہت بڑے ملک کا بادشاہ مسلمان ہو جائے، تو جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس ملک کے اندر اسلام زیادہ پھیلے گا نا۔ کرسچینٹی ایسے بگڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا تک کے درجے میں پہنچا دیا۔ بالکل نام کے کرسچین رہ چکے تھے، جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے عیسائی ہیں لیکن وہ نام کے عیسائی ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت اگر کوئی عیسائی بھی تھے تو ان کا بھی اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جو معاشرتی حالات تھے اس دور میں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت کو حق نہیں ملتا تھا۔ فحاشی اور عریانی کا کیا حال تھا کہ 10 قسم کے زنا معروف تھے جس کو لوگ نکاح کہتے تھے۔ ایک تو وہی شکل تھی جو آج ہے، اسلام نے اس کو قائم رکھا کہ کوئی کسی کی بہن جو اس کی بیٹی سے رشتہ مانگتا ہے کہ اس کا اپنی بیٹی کا یا بہن کا رشتہ میرے ساتھ کرو، حق مہر بھی ہوتا تھا، نکاح ہوتا تھا۔ عرب کے اندر موجود تھی یہ چیز، بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ اسی چیز پر چل رہے تھے۔ اسلام نے اس کو آگے رکھا کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔
لیکن اس کے برعکس بعض نکاح ایسے تھے کہ جس کے اوپر آج ویسٹ بھی شرمسار ہو جائے. بعض دفعہ مرد خود اپنی بیویوں کو بڑے بڑے معروف لوگوں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور لوگ ہیں، گلوکار، اداکار، سیاستدان، ان کے پاس بھیجتے، کہتے کہ اس سے تعلق قائم کرو، اور گمان کیا تھا کہ اس سے بڑا عقل مند بچہ پیدا ہوگا، یعنی اپنی بیویوں سے زنا کرواتے تھے. بعض دفعہ ایک ایک عورت کے پاس 10 مرد آتے تھے، یعنی اس کے 10 بوائے فرینڈ ہوتے تھے، اور کبھی وہ پریگننٹ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت نے جس کا نام لے دیا کہ یہ فلاں کا بچہ، اس کو ماننا پڑتا تھا. نسب اتنا بگڑ چکا تھا ان حالات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، یعنی آپ کی ابھی صرف پیدائش کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے ٹائم ایرا کے ساتھ شروع کریں گے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کیا حالات ہوئے اور کیا کچھ ہوا. لیکن اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، ایون میرڈ کپل ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا تو جوتشی کو بلاتے، کاہن کو بلاتے، جو بچے کے فیچرز کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ کس کا بچہ ہے. یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ ہے کس کا. نیوگ کے نام پہ آج بھی انڈیا میں ایک نکاح ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھی. سود عام تھا، فرقہ واریت عام تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں قوم بٹی ہوئی تھی. آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اصلاح کی کوششیں کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے آئے. ہر دور میں بادشاہ بھی گزرے، حکمران گزرے، بڑی سلطنتیں بنی، لوگوں نے سرائیں بنائیں، علاقوں کو فتح کیا. لیکن جو چینج اور جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ اب یہ بات ہے جو بہت زیادہ درد کے ساتھ سننے اور سنانے کی ہے. آپ نے انسان کو نہیں، پورے کے پورے انسان کو اور اجتماعی انسان کو بدل دیا. آپ کا اصل کارنامہ کیا تھا کہ آپ کی دعوت کے ذریعے پورا معاشرہ ہی بدل گیا. صبغت اللہ کا ایک رنگ آیا. مسجد میں کوئی ہو یا بازار میں ہو، کوئی مدرسے میں ہے یا عدالت میں ہے، گھروں میں یا میدان جنگ میں، ہر جگہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چھا گیا. ذہن بدل گئے، خیالات بدل گئے، نقطۂ نظر بدل گئے، پوائنٹ آف ویو چینج ہو گئے. آپ کی وجہ سے لوگوں کی عادتیں بدل گئیں، طور طریقے بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے. حقوق اور فرائض کی تقسیم جو لوگوں نے اپنے طور پہ کی تھی، عورتوں کو یہ دینا ہے، مردوں کو یہ دینا ہے، وہ سب بدل گئی. حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر اور شر کے معیار بدل گئے، حلال اور حرام کے پیمانے بدل گئے، قانون اور دستور بدل گئے، جنگ اور صلح کے طریقے بدل گئے، معیشت کے طریقے بدل گئے، تمدن بدل گیا. پوری دنیا میں ایک اپ سائڈ ڈاؤن ہوا. آخر کیسے؟ مین آف چینج انگلش میں کہتے دا مین ہو شوک درد، وہ ایک مرد جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ بدو، گنوار، اجڑ، جاہل دنیا کے امام بن گئے. ننگے پاؤں چلنے والے، اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے بھاگنے والے پوری دنیا کے امام بن گئے. آخر کیسے؟ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کہ آج عمومی طور پہ، ہر جگہ نہیں ایسا، لیکن عمومی طور پہ کیا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ویسٹرن لوگ یا نان مسلم لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کے ادارے، ان کی سڑکیں، ان کے ملک خوبصورت ہوتے ہیں، صفائی بہت ہوتی ہے، ایٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں. ہم نے تو اب اوپر کے نارتھ میں بھی جا کے دیکھ لی ہے نا. میں سوچ رہی تھی یہاں بھی سڑکیں ویسی ہیں جیسی اوسلو کی ہیں، بلکہ وہاں کی زیادہ اچھی ہے. ایسے لگتا ہے کارپیٹڈ ہے. یعنی یہ کام کرتے ہیں تو دل لگا کے کرتے ہیں، ہے نا یہ کانسیپٹ. چلیے ذرا اس کا اپوزٹ دیکھیں کہ آج ہم امت مسلمہ اپنے بارے میں یہ کمپلیکس نہیں رکھتے. پاکستان میں بنی ہے چیز نقلی ہوگی، یہ جعلی ہوگی، یہ جلدی ٹوٹ جائے گی، یہ میڈ ان پاکستان ہے، بس چھوڑ دو، یہ بیکار ہے. سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی، چیز بنتی ہے بڑی خوبصورت، 2-4 سال بعد جا کے دیکھیں تو وہاں چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں. ہے کہ نہیں کانسیپٹ؟ آج ہم اپنے مسلمانوں کو جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کبھی نہیں بدل سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی قوم کو بدل کر دکھایا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مسلمان آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسجدیں الگ ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، عرب چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، فرقہ واریت قبیلے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بچپن سے کتابوں میں، حجر اسود کی تنصیب کا موقع. جب خانہ کعبہ کی رینوویشن کی تو اب حجر اسود اترا ہوا تھا، اب اس کو واپس لگانا تھا. اس بات پہ شروع ہو گئے جھگڑنا کہ کون لگائے گا. وہ قبیلہ کہہ رہے ہم لگائیں گے، وہ کہتی ہے جماعت ہم لگائیں گے، وہ گروہ کہتا ہے ہم لگائیں گے. جھگڑا شروع ہو گیا. کہا چلو جاتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ینگ مرتے اب تھے 20 سے 25 سال میں. لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارا کوئی تصفیہ کرے، یہ تو لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. کہا اچھا سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم لگائیں، ادھر آؤ، ایک چادر لے کر آؤ.
چادر لائے گے، کہا اس کو نیچے بچھاؤ. اس کے بعد آپ نے وہ حجر اسود اس کے اندر رکھوایا، کہا اب سارے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لو. چادر بڑی کرتی نا، سارے خوش ہو گئے. یہ حالات، میں پورے یقین سے آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں، آج حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ کے دور میں تھے. چلیے آج ہم مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ 1 بلین سے زائد ہے ہم. دنیا کا سب سے امیر ملک مسلمان ملک ہے. سب سے امیر فرد یعنی ایز اے پرسن مسلمان شخص ہے. سب سے بڑے ریسورسز یعنی مائنز، معدنیات، تیل کے کنویں مسلمانوں کے پاس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ اور ڈائمنڈ مسلمان ملکوں میں موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن آج وہ چینج کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی میں نے وہ پورے حالات پڑھے، کل سے لے کے اب تک پڑھ رہی ہوں. بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ بات بوجھل نہ رہے، کہ آپ بس انجوائے کریں. کرسچینٹی کو دیکھ لیں، مصر کے حالات، میں نے پوری دنیا کے حالات اس وقت کے پڑھے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا تھا، بابل میں کیا تھا، نینوا میں کیا تھا، یونان میں کیا تھا، چائنا میں کیا. ہر طرف دنیا میں نفسا نفسی پڑی ہوئی تھی، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات. اس طرح سے لوگ تھے کہ دنیا رہنے سے زیادہ یہاں سے جانے والی چیز تھی. اور ظلم و بربریت اتنی تھی کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس. جو حکمران بنتا تھا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا. اور اس وقت بھی چند بڑی طاقتوں نے، روم اور فارس اور روم اور ایران ایک ایسے تھے کہ جنہوں نے سارے لوگوں کا گلا گھونٹا ہوا تھا. ہر جگہ وہ ان کے اوپر مینوپلیز تھی ان کی، وہ اپنی اتھارٹیز رکھتے تھے. انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ نان جیوز ہیں ان کو جنٹائل اور گوئمز کہتے تھے. جنٹائل اور گوئم کیا ہے؟ جانور، بے زبان ہے. وہ کہتے ہیں ان کو بھیڑ بکروں کی طرح لے لو، کر لو. اور انسان بالکل دنیا میں نفس پرستی کے پیچھے اور عیش پرستی کے پیچھے پڑ چکا تھا. جس کو غلبہ ملتا تھا وہ دوسروں کے سیاہ و سفید کا مالک ہو جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں اللہ نے بھیجا. کیا کارنامہ تھا آپ کا کہ آپ نے لوگوں کی سوچ بدل دی؟ یہ کیا تھا کہ جس نے لوگوں کو بدلا؟ آپ نے لوگوں کا دل بدلا. آپ کا طریقہ تعلیم بڑا خوبصورت تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو بھیجے گئے تھے نا، وہ ایک انقلاب برپا کرنے والے لیڈر بنا کر بھیجے گئے تھے. جو کام کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا نا، آج امت مسلمہ سے اللہ نے وہی کام لینا ہے. اور اسلام کی شان پتہ کیا ہے؟ ابھرنا، دبتا نہیں ہے. سچا مومن کبھی دب کے نہیں رہے گا. سچا مومن کبھی غلط چیزوں کو نہیں مانے گا. آپ کہہ لیں کہ پوری چاروں طرف کی جو اندھیریاں تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک محسن انسانیت کی شمع اجاگر کی اور ان کو لوگوں کے لیے روشنی بنا کر پیش کیا. لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ارد گرد عاد اور سمود کی جو بستی ہیں، قوم سبا اور عدن اور یمن کی جو سلطنتیں تھی، ہر طرف ایسے تھا، وحشت طاری ہو گئی ہے، بربریت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. زنا اور جوئے سے اس طرح کا لوگوں کا تعلق تھا کہ لوگ پیدا ہوتے بچے کا نسب نہیں جانتے تھے، جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو خانہ کعبہ کے مجاور بنے ہوئے تھے نا، وہاں بھی بڑی سیاستیں تھی. وہ کہتے تھے ہم پانی پلانے پہ، کوئی کہتا تھا ہم حجر اسود کے محافظ ہیں، کوئی کہتا تھا ہم کعبہ کی جو دروازہ ہے اس کی چابی کے محافظ ہیں. یعنی ساری بات کا خلاصہ کر دوں کہ ایسے حالات میں وہ ایک شخص اٹھا، تبدیلی کا پیغام بن گیا. اور کیسے اٹھا؟ تنہا، اکیلے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وہاں سے نکلے، آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پیغام دیتے ہیں کہ میرے پاس آج کوئی انیوژل بات ہوئی ہے. وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ان سے جو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اور ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا کہ نہ اسباب، نہ ساتھی، نہ ٹیم ہے، نہ ریسورسز ہے. اور روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھی جو اسلام کے پیغام کے آگے ایک بیریئر بن کے کھڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بڑی طاقتوں یعنی روم اور ایران لکھ لی تھی، اس وقت کی دو سپر پاورز تھی، اور اسلام ایک تیسری طاقت بنی. اور ایک ایسا شخص طاقت بن رہا ہے جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی، ٹاکیاں باندھی ہوتی تھی، کپڑوں کی دھجیاں باندھ باندھ کر اپنی لکڑیوں کے اوپر لا کے رکھتے تھے. وہ کاشا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اتنے میں دیکھا تو پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، معجزہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گیا. اپنی زندگی کے آخری دنوں تک حضرت عکاشہ نے وہ تلوار اپنے ساتھ رکھی اور فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ تلوار مجھے دی ہے، میں اس کا حق ادا کروں گا.
آج ہم اسباب کی باتیں کرتے ہیں، ہم حالات کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو اسباب اچھے ہوں گے نہ حالات اچھے ہوں گے، تو تبدیلی کا نقطہ آغاز پھر کہاں سے ہوا؟ کردار. لکھیے، کردار سازی چاہیے، کریکٹر بلڈنگ. آج کے مسلمانوں کو کریکٹر بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹ کے قریب بھی نہ گزرے، دھوکہ دے نہ لے. لوگ کہیں کہ یہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. اور آپ ایک نجات دہندہ بن کر تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ یتیم تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا پہ نظر ڈالی اور اس میں سے قریش کو چنا، پھر مکہ کو چنا. آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم اٹھائی. کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا یہ آپ کے میرے کے لیے بہت اہم ہے. تو میں اور آپ اس ساری بات کو سننے کے دوران کہیں کیا اور سوچیں کیا کہ آج اگر آپ اور میں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چل پڑے نا، آپ کے رول ماڈل بنے، یہ صدی یہ جس پہ بھی ہم داخل ہوئے نا 2000، یہ صدی اسلام کی صدی ہوگی، یہ مسلمانوں کی صدی ہوگی. شرط ایک ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں. مین آف چینج، ریولوشنری مین، انقلابی مین، مرد مومن. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یعنی صحابہ وہ تھے کہ جن کے آگے پہاڑ آ جاتا تو پہاڑ ڈر کے ہٹ جاتا تھا کہ تم گزر جاؤ، ہم تمہارے سامنے نہیں آتے. اس کے برعکس آج وہی امت ہے اور روتی ہے. آج آپ دیکھیے مسلمان پوری دنیا میں دوسروں کی غلط چیزوں کو نہیں قبول کر رہے. ہم غلط چیزیں قبول کرتے ہیں، وہ تو ہماری نہیں قبول کرتے. آج ہم نے سود کو قبول کر لیا لیکن انہوں نے اسلامک لاز آف انہیریٹنس کو قبول نہیں کیا. آج ہم جن ملکوں میں جن جگہوں پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی مجبوری ہے ان کے لاز کو ماننا. تو ہمارے اپنے ملکوں میں آپ دوسروں کو چھوڑیے اپنے لوگ بھی ابھی اسلام کے نظام پہ نہیں آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی کیا تھی کہ اپنے کردار بنے، طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ اس کو لے کر ہی پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے. آپ نے سب سے پہلے افراد تیار کیے، پرسنالٹیز. ہم پہلے جگہ بناتے ہیں، آرگنائزیشنز بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، بلڈنگز خریدتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہیں. نہیں، آپ نے دار ارقم میں کام شروع کیا تھا. حضرت ارقم کا گھر تھا، آج بھی ہے. اگر آپ جائیں نا مکہ میں صفا مروہ سے آگے تو ادھر لکھا ہوتا ہے، اب گھر نہیں ہے لیکن اس کی نشانی موجود ہے. سب سے پہلا مدرسہ جہاں صحابہ نے علم لینا شروع کیا وہ حضرت ارقم کا گھر تھا. جو قرآن کی وحی اترتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے، اور اتنا پریشر تھا کہ جب خبر ہو گئی نا کہ یہاں کچھ مسلمان روز ملتے ہیں یا اکثر ملتے ہیں تو ادھر بھی خطرہ شروع ہو گیا. وجہ کیا کہ لوگ نہیں چاہتے کہ کردار بدلے. اور آپ دیکھیے 13 سال، اب ذرا تھوڑا سا آپ اپنے اوپر لیں. آپ اور میں کہاں بیٹھ کے قرآن سیکھا؟ نرم گرم کرسیاں، آرام دہ ماحول ہے نا. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لمبا ہو جائے گا، یہ ہوگا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کام شروع کیا، جب نماز پڑھتے تھے نا تو نیچے کنکریاں ہوتی تھی، یہ ماتھوں پہ کنکریوں کے نشان پڑ جاتے تھے. جس جگہ پہ کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے پاؤں کے نیچے کانٹوں کی طرح پتھر چبھتے تھے. ایک تو باہر سے ظلم و ستم شروع ہو گیا. ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. کیوں کہ امیہ جو مالک تھا وہ حضرت بلال کو اتنا ٹارچر کرتا تھا کہ بلال جو تھے وہ تڑپ تڑپ جاتے تھے لیکن ہٹتے نہیں تھے. اوپر سے اسلام پہ ظلم ہو رہے تھے اور اندر سے آیتیں کون سی اتر رہی تھی جو صحابہ کا تزکیہ کر رہی تھی. آپ ساری مکی صورتیں پڑھیں، قرآن کی زیادہ صورتیں ہیں ہی مکی. توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ. آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا، دل سے چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حالات بدل جائیں. چلے پاکستان سے بات شروع کرتے ہیں، پاکستان کے حالات بدل جائیں. میں آپ ادھر بیٹھے بڑے درد رکھتے ہیں اور ایک دیکھیے کہ ایک فزیکل چیزیں ہوتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں لوگ گرمی بھی ہمارے ہی ملکوں میں ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے ہی نصیب میں ہے، سڑکیں بھی ہماری ٹوٹی ہوئی. آپ لوگوں کو تو دنیا میں بھی اللہ نے اتنی اچھی جگہ دی ہے. اللہ نے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے ساتھ تو نہیں پیدا کیا تھا. اور آج اگر اتنی گرمی ہے تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہر گھر میں 4 اے سی چل رہے. تو باہر آپ کے کوارٹر میں رہنے والے غریب بھن رہے ہیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بجلی جانے سے؟ نہیں، آپ کا جنریٹر نہ چلے تو آپ کا جی پی ایس ہے، جی پی ایس نہ چلے تو کنورٹر رکھے ہوئے. امیروں کو تو فرق نہیں پڑتا.
یہ آج ہم نے خود کیا. اور قرآن نے 2 لفظوں میں ایک آیت میں پیش کر دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ مکہ کے اس دور کے حالات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، ڈس آرڈر، ڈس آرگنائزیشن. جیسے آپ یہاں آئے تو ہر چیز ہی بکھری ہو، کوئی کمرہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو آپ کہیں گے ادھر آج کیا ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا مزاج دیا. آپ نے کس طرح ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کفر کے آگے کھڑے ہو کر وہ ساری ان کی رکاوٹیں اپنی ذات پہ سہ لی جو وہ لوگوں کی طرف لانے والے تھے. تو آج بھی مجھے آپ کو یہی کرنا ہے، لوگوں کو اپنا مرنا یاد آ جائے. آج آپ دیکھیے کہ سچ بتائیں، ایک عام مسلمان اور ایک عام کافر، کیا دونوں کے لائف سٹائل میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی صبح اٹھ کے گھر سے روٹی دھندے کے لیے نکل آتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ بچے نے شروع سے 4 سال یا 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کرنا ہے تو 20-25 سال کی عمر تک صرف پڑھنا ہے. اور اس کو بھی کیریئر چاہیے، اس کو بھی کیریئر چاہیے. وہ دنیا داری کے ناطے سے اپنی چیزوں کو پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان بھی وہی کچھ کرتا ہے. تو میں نے آپ نے یہاں وہ سیرت نہیں پڑھنی جو عام طور پہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کو باقاعدہ وہ سیرت جو بالکل ایک سن اور ڈیٹ اور تاریخ سے، تو ماشاءاللہ تجلیات نبوت بہترین ہے. ہم اس دفعہ جو سیرت پڑھیں گے نا، یہ محسن انسانیت کے طور پہ کیسے کہ نبی نے انقلاب کیسے پیدا کیا، اور آج میں اور آپ اس دنیا میں انقلاب کیسے لا سکتے ہیں. تاکہ صرف پڑھنا نہیں، معلومات نہیں چاہیے، انفارمیشن نہیں چاہیے، یہ آپ کے دل پہ آئے. ذہن کا سفر نہیں ہے سیرت کا. آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. نہیں، بدر کے موقع پہ آئے زندگی میں تو نکلنا پڑے گا، پھر نکلیں گے. احد آئے گی تو جائیں گے، احزاب آئے گی جائیں گے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی. میں اکثر بات کرتی ہوں، چلے آپ کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں کیونکہ ہم آج پچھلے دور کو آج کے دور کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں نا. مثال ہے کہ اسلام آ جاتا، مسلمانوں میں حقیقی معنوں میں اسلام ہے. چلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان کے اتنے بڑے مسائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسلام لے آؤ تو ایڈ تو بند ہو جائے گی. مثال لیتے ہیں، ہم صرف سمجھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے ایڈ ملتی ہے، اور اگر پاکستان میں اسلام آ گیا جو امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا، مثال ہے، تو وہ اپنی ایڈ بند کر لے گا. مان لیتے ہیں آج اسلامی شریعت نافذ کی تو وہاں سے ایڈ بند ہوئی، لے لیجیے اپنی ایڈ جائیے. ایڈ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو باہر کے ملکوں سے ایڈ ملتی ہے نا، مسلم ملکوں کو کسی کو بھی ملتی ہے، اس سے آپ کا میرا سروکار نہیں ہے. ہر $1 جو ہمارے ملکوں میں غیروں سے آتا ہے نا، اس میں سے صرف 10 سینٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں. 90 سینٹس یعنی اس کے 90 پیسے اس ملک کے سفیروں، مشیروں، ان کی ایمبیسیز، ان کی تنخواہوں میں واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ جو 1% بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے، وہ آگے کرپشن کے ہاتھوں میں اور غلط کرپٹ لیڈرز کے ہاتھوں سے پتہ نہیں عوام کو کیا ملتا ہے. آپ انہیں کہیے جائیے لے لیجیے اپنی ایڈ. ہمارے خرچے کیسے بچیں گے؟ نمبر 1، آپ دیکھیے کہ مسلم ملک میں کوئی ایک فوج یا آرمی کا شعبہ نہیں ہوگا. کک آؤٹ. آج ہمارے ملکوں میں دفاع کے نام پہ کروڑوں $، لگتا ہے تنخواہیں فوجیوں کی، سپاہیوں کی. کیوں؟ کہاں سے آئے گی فوج؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا تھا؟ آپ نے کیسے انقلاب پیدا کیا؟ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اصحاب صفہ کے نام پر وہاں کچھ لوگ علم حاصل کرتے تھے. باہر سے آئے ہوئے تھے، غریب بیچارے فقیر تھے، وہی رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے. سارا وقت دین، قرآن، اسلام، حدیث سیکھتے تھے. احد کی پکار لگی، اصحاب صفہ چلیے. جن کے ہاتھوں میں یہ قلم ہوتے تھے نا، عام دنوں میں جنگ پڑنے پہ یا جنگ یا دشمن کے حملے کی صورت میں وہ انہی ہاتھوں سے قلم گرا کے تلواریں پکڑ کے میدان جنگ میں لڑ لٹ کے آ جاتے تھے. وہ جنگ ختم ہوئی، واپس آ کے قلم اٹھا کر علم لیتے تھے. یہ کرنا پڑے گا. مسلمان ملکوں کی فوج نہیں ہوتی کیونکہ ہر بندہ فوجی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، سنتے ہیں جنگوں میں لوگ نکل پڑے، قافلوں پہ نکلے، تبوک میں سارے چلے گئے، بدر میں اتنے چلے گئے. تو وہ کوئی اناؤنس قسم کی جنگ نہیں ہوتی تھی، اناؤنس لوگ نہیں ہوتے تھے. یہ سارا کچھ اندر سے ہی ہوتا تھا. کیوں؟ کہ لوگ تو تڑپ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے اور اس کو ماننا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب سچا اسلام دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کے بعد جو زندگی کے اندر فالتو اضافے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب بالکل ابتدائی دور تھا مدینہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تھا آلریڈی، اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنانا شروع کر دیا. آپ نے وہ کھڑے ہو کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ذرا اپنے گھر کو بڑا کر رہا ہے، سجا رہا ہے.
تو آپ نے بس ایسے ہوں کہہ دیا، یعنی ناگواری کا احساس، کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ بعد میں بھی شخص آیا، کہا تمہیں پتا آج ادھر سے کون گزرا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ اچھا، کہا ناگواری سے دیکھا تیرے گھر کو۔ ان کو اچھا تو نہیں لگا کہ ایک طرف اسلام کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور یہ گھر پہ ایک اور گھر بنا رہا ہے۔ صحابی نے کدال لیا، وہ کمرہ گرا دیا، کہا مجھے وہ گھر چاہیے نہیں جو گھر میرے نبی کو مجھ سے ناراض کرے۔ اب یہ بات کہہ کر 3 سیکنڈ خود ہی سوچ لیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اور نان مسلموں کے گھر بنانے، سجانے، لینے، خریدنے، بیچنے کے کوئی فرق ہے طریقے؟ اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا، میں آپ کو سچ بتا دوں۔ یہ 2 رنگی چال کے ساتھ اسلام نہ آیا نہ آئے گا۔ کفر اور اسلام 2 مختلف چیزیں ہیں، گرم اور ٹھنڈی چیز ہے۔ ایک برتن میں رکھیں گے نا تو اسلام کی گرمی تو ختم ہو جائے گی، لیکن کفر کی بری ٹھنڈک بھی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ نے ایسے لوگ تیار کیے۔ شراب حرام ہوئی تو کیا ہوا؟ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، منہ پہ لگے ہوئے جام ٹوٹے تھے، مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی تھی۔ یہ ایکسپٹنس کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے لوگوں کے دل بدلے، دل پکڑ ہی لیے۔ آپ نے لوگوں کو خدا خوفی کا اتنا بڑا درس دیا اور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس اتنا پختہ کر دیا کہ لوگ نافرمانی کا سوچتے نہیں تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے، خانہ کعبہ میں ہر سال حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ تھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ اسلام کے نام پر وہاں جمع ہوں گے، نہیں تھا نا؟ آج زیادہ ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں یا وہاں دعائیں مانگ کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن بھی رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے؟ اور جتنے پروٹوکول سے اس وقت حج اور عمرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیکیجز ہیں، شاید $5,000-6,000 لگا کر لوگ ایک عمرہ کرتے ہیں امریکہ سے آنے والے۔ اصل کیونکہ اندر وہ کردار نہیں ہے، یہ صرف اوپر کی بات ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں جس کو دینداروں کو لوگوں کو بتانا پڑے گا، پھر اسلام آئے گا۔ اس کے برعکس لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، جو سب کر رہے ہیں آپ بھی کریے۔ جب آپ دوسروں والے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی دوسروں والی باتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اس دفعہ جب سیرت پڑھیں گے نا، خاص طور پہ اس مقصد انسانیت کے ٹاپک کے اندر، تو اس میں آپ کو چند چیزیں ملیں گی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نام کی جو ایک آپ کہہ سکتے ایک ایگزیمپلری مثالی قسم کی ریاست قائم کی، اس کے کیا بیسکس تھے؟ بس آپ وہی بیسکس اس پاکستان پہ لگا لیجئے، وہی سعودی عرب پہ لگا لیں، اور دنیا کے ہر ملک میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کن بنیادوں پہ قائم کی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دھبا ہے آج کے دور میں کہ آپ نے بہت ساری جنگیں لڑی، بعض آپ نے چھوٹے چھوٹے مارکے بھیجے، سرایا تھے، کچھ تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مارکے تھے نا، ان کو نکال دیں تو ٹوٹل 5-6 جنگیں بنی ہیں آپ کے پورے 10 سالوں میں۔ مدینہ کے، مکہ میں تو رہتے ہوئے ایک جنگ بھی نہ ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس دفعہ سیرت ٹاپک وائز کریں گے۔ مکی دور، اس کی کہانیاں اسٹوریکلی دیکھیں گے، پھر مدنی دور ہے، کیسے چینج آئی، ہجرت آئی، پھر جنگوں کا ٹاپک اکٹھا چلے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ بدر، احد، احزاب، خیبر، فتح مکہ اور حنین اور اوطاس، یہ ہیں چند نام جو بڑی بڑی جنگوں کے آپ کو مجھے دکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ نام آپ کو مجھے نہیں دکھتے۔ پھر انشاءاللہ اس سیرت کے سفر میں ایک اور چیز ہم لوگ دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مارکے کیے ٹوٹل پورے 10 سال میں 749 لوگوں کی جانیں گئی تھیں ٹوٹل، اتنے لوگ مرے تھے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کو 10 لاکھ مربع میل، یعنی 10 لاکھ مربع میل کو آپ کہہ لیں کہ اسکوائر مائلز، اتنے بڑے علاقے میں اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ یعنی اتنے تھوڑے لوگوں کا خون بہا اور اتنی دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہوا، یہ آج کے دور میں دیکھنا ہے۔ آج تو آپ ایک دن کی اخبار کی سرخیاں پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک ملک میں جو مسلمانوں کے اوپر بم گرائے جاتے ہیں تو ایک دن میں ہزاروں ہیں، ٹوٹل 750 لوگ مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگوں میں۔ تو کیا لیڈرشپ تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو اتنا فائدہ ہوا کہ لوگوں کو کم مارا لیکن فائدے بہت سارے ہوئے۔ پھر ایک اور چیز جس پہ ہم انشاءاللہ بہت بات کریں گے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی۔
آج ویسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ حملے ہیں. مثلاً بہت ساری شادیاں کی، عائشہ کے ساتھ شادی کر لی اتنی چھوٹی عمر میں، اور آپ کی تو 9 بیویاں ایک ساتھ رہیں، حالانکہ عام مسلمانوں کو تو 4 ہے. آج آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی پر یہ الزام ہے، اور بعض دفعہ ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، اچھا ہاں اب کیا کریں، بس یہ وہ. حالانکہ اگر آپ کلوزلی دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی. پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. 25 سال کا ایک جوان لڑکا جو بالکل شادی کے لیے تیار ہے، اس کی شادی 40 سالہ عمر کی ایک عورت، 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ، بچوں کی ماں تھی، بیوہ تھی، مطلقہ تھی. اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نام لیا، ایک نے بھی آپ کے اوپر اس پہ اعتراض نہیں کیا آپ کی شادیوں پہ. لیکن آج آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رنگیلا رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے شادیاں کیسی کر دی ویسی کر دی. 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے. آپ میں سے بہت ساروں کی شادیوں کو بھی 25 سال کوئی نہیں ہوئے ہوں گے. ایک لمبا وقت ہوتا ہے. 55 سال کی عمر کے جب آپ ہوئے، 55 ایئرز کی ایج تک آپ ایک عورت کے ساتھ رہے. جوانی کی عمر تو وہ ہوتی ہے نا جو 20 25 30 سال کی ہے. ذرا آپ سوچئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا کوئی چھچھورا کردار تھا؟ ہر مہینے 3 روزے رکھنے والا شخص، ہر پیر اور جمعرات کو روزے سے رہنے والا، جس کے گھر میں کبھی روٹی بھی نہیں ملے، کہیں کھجوریں ہیں، سوکھی روٹی ہے، زیتون کے تیل پہ گزر بسر ہوتی ہے، ہر وقت جنگیں ہیں، خطرے ہیں، اور راتوں کو نفل اور دن میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام کریں، جن کا اللہ کے آگے رو رو کے ورم آ جائے، پاؤں پہ سوج جائے. کیا ایسے شخص کو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ان کی راتیں بڑی شوخ تھی، وہ شادیاں کرتے تھے اور حریص تھے؟ آج وہ لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں جن کی 10 گرل فرینڈز ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس سیرت کے سفر میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ کی بہت ساری شادیوں میں حکمتیں کیا تھی، جس میں ایک حکمت تھی کہ آپ نے پورے عرب کو جوڑ دیا تھا. قبائلی سسٹم تھا. عرب لوگوں میں جس خاندان میں شادی ہو جاتی تھی نا، وہ قبیلہ قسم کا آپ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا. آپ کی بہت ساری شادیاں آپ کی دعویٰ کا حصہ تھی. دشمنی دور ہوئی. حضرت زینب جو تھی وہ ابو جہل کے خاندان سے تھی. جب وہ شادی ہوئی اس کے بعد ابو جہل کبھی آپ کے سامنے کھل کے نہیں آیا. اسی طرح دیکھیے ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی تو ابو سفیان کو اللہ نے اسلام دے دیا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن آخری چیز جو ہم انشاءاللہ اس سفر میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ تھا وہ کیا تھا. ہم مانتے ہیں کہ آپ پہ قرآن اترا، قرآن کی آیتیں تھیں، لیکن آپ نے اصل میں جو سب سے بڑا انقلاب دنیا میں پیدا کیا نا، وہ دعوت کے ذریعے پیدا کیا. آج 2016 میں ایک شخص کام کرنا شروع کرے. آج کتنے ریسورسز ہیں؟ ایک کلک کریں، ہزاروں لوگوں کو میسج چلا جاتا ہے نا. ٹویٹر دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیجئے، فیس بک دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کھول لیجئے، ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ دے دیں، ٹی وی پہ خبریں دے دیں. کتنا ایزی ہے میسج کنوے کرنا. مانتے ہیں؟ آج ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، کیا 23 ایئرز کے اندر وہ اتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اسلام کے نام پہ جتنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچے؟ نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ کچھ. جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کے بات کرنی پڑتی. آپ کا اصل یہ معاملہ تھا کہ آپ نے اپنی گھر کے اندر رہ کر سادگی بھی رکھی، اپنی بیویوں کو بھی مطمئن رکھا، منافق جو آپ کے اوپر باتیں کرتے تھے اس کو بھی ساتھ رکھا، لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز آپ کو مجھے بہت دکھے گی انشاءاللہ، انقلاب پیدا کرنے والے لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ وہ حالات اور مواقع کے محتاج نہیں ہوتے. میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آپ کہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کا گھر تھا، ایک آئیڈیل ہوم تھا آپ کا گھر. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے آپ کے ازواج کے، حجرے تھے بالکل، جس کے اندر کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لاڈ بھی کرتی تھی اور کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر دیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ کام شروع کیا کہ بہت کم ریسورسز کے ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مکہ میں 13 سال میں، اگلے 10 سال میں مدینہ میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو تبوک تک اسلام کی سرحدیں پہنچ چکی تھی. ہرقل کے دل پر اتنا روب طاری ہو چکا تھا کہ اس کو پھر بعد میں آنے کا موقع نہ ملا، اس کو جرأت نہ ہو سکی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا جو بہت بڑا معجزہ تھا نا، آپ نے ایسے پیارے ساتھی چھوڑے کہ سورۃ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول تھے، ہم نے مان لیا، لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، جو کفر کے آگے بکتے نہیں تھے، جنہوں نے واقعی اس دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر کے دکھائیں۔ تو بس آج بھی وہی کامیاب ہے جو ان کاموں کو لے کر چلے گا۔ آج شروع کریں آپ اور میں، اپنی ذات، اپنا گھر، پھر اپنی فیملی سے پھر برادری، پھر برادری سے اپنا گاؤں سے پھر ملک سے پھر آپ دوسرا ملک۔ آپ دیکھیے کہ 23 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ جب آپ اور میں یہ مشن لے کر اٹھیں گے کہ ہم نے خود نہیں بدلنا، دنیا کو بدلنا۔ پوری زندگی آپ کی ہمارے آگے شیشے کی طرح ہے، کوئی بات بھی تو نہیں چھپی۔ آپ دیکھیے کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیاں لوگوں سے چھپا لی جاتی ہیں۔ بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں وہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں، کب جائیں گے، سفر کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں زیادہ باتیں نہ پوچھو، پرائیویسی میٹر ہے۔ نبی کا کوئی میٹر بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں ایک چینج لے کر آئے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی آپ کے باہر کو بہت لمبی چوڑی لائن نہیں لگی ہوتی تھی اردلیوں کی، اس سے پوچھو، لیکن کیسے مشکل حالات ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہر تکلیف، چلیے انگلیوں پہ گنے، ایک انسان جس کے بارے میں آپ کچھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں نا، ایک بچہ، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، آپ بتائیے وہ دن جس دن وہ بچہ پیدا ہوگا، خوشی کا ہوگا کہ دکھ کا ہوگا؟ لوگ دکھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہائے بن باپ کا بچہ پیدا ہوا۔ پھر ماں کا انتقال 6 سال کی عمر میں، دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں۔ تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے تھے پالنے کے لیے، لیکن ابو طالب کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، غریب تھے بہت۔ اس دور میں سردار ہونا یا لیڈر ہونا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے، سرداروں کے پاس تو بالکل کچھ ہی نہیں تھا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ حالات ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے علی کو بھی نہیں پال سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا۔ یہ اس احسان کا شکریہ تھا جو کہ آپ نے ادا کیا کہ چچا نے مجھے پالا تھا جوانی میں۔ یہ حالات لے کر ایک بچہ ہے۔ پھر ایک اور ہماری ذہن میں کسی کی ہمدردی کی آتی ہے، ہائے بیچارے کا بیٹا کوئی نہیں، اور ہیں بھی تو فوت ہو گئے۔ پھر کسی ایک انسان کے بارے میں آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہائے پیدا ہوا تو باپ کوئی نہیں تھا، بچپن میں ماں بھی چھوڑ گئی، دادا بھی چھوڑ گیا، پھر چچا نے پالا تو وہ بھی بہت غریب تھا، پھر ساری سوسائٹی دشمن ہو گئی۔ پھر دیکھو بیچارے نے 15 سال، 15 کو بہت لمبا کر 15 سال بڑی لڑکی سے شادی کر لی، بچوں والی آ گئی میرے معصوم کمارے لڑکے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہائے فلاں کی تو صرف بیٹیاں ہی بیٹی، 4 بیٹیاں ہو گئی میرے بیٹے کی، اور ان 4 میں سے 3 بیٹیاں نبی کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وفات کے وقت موجود تھی، اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خبر دے دی تھی کہ اے فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی آ کے، کیونکہ جب مرتا ہے انسان تو اپنے پہلے موجود جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کون سا غم ہے جو اس پیارے نبی کو نہیں ملا؟ اور اگر بالفرض یہ غموں کو پال کر آپ بیٹھ جاتے اور روگ لگا لیتے اور بیماریاں پال لیتے اور دکھی ہوتے تو یہ کام کرتے؟ آپ کی زندگی کے 20 واقعات ایسے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی ضرورت ہے آپ کے گھر والوں کو، لیکن آپ اللہ کے راستوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، پیغام بھیجتی ہیں کہ ابا آئیے ذرا بچے کو دیکھیں، کہا کہ بیٹا میں تو اس وقت فلاں کام میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر پیغام آیا بچے کی بہت حالت خراب ہے، پھر بھی نہیں جا سکے۔ اور آپ کو پتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر پہنچے وہاں تو بچہ دم توڑ چکا تھا۔ آج کی بیٹی ہوتی کہتی جائیں کریں کام، آپ کو میرے سے تو پیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، آپ رو رہے ہیں اور دعا کریں کہ ان للہ ما خزا ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ صبر کرو بچی، اللہ کا تھا جو لے گیا، ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ملتی ہے، جو آپ پاس ہے وہ بھی چلا جانا ہے، اس کی فکر کر لو۔ میں اپنی طرف سے سوچتی ہوں کہ آخر وہ کیا مقصد تھا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلیے یہ تو واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ جب بدر کے لیے نکلے تو عثمان غنی ساتھ نہیں جا سکے۔ کیوں؟
بیوی بیمار ہے، اور وہ بیوی کون تھی؟ نبی کی بیٹی. بیٹی بیمار ہے، ان کو دین کے کام پڑے ہوئے. آج کی زبان میں کوئی یہ کہے گا نا، کٹھور، ظالم، جو سخت دل ہے. گھر میں غم پڑا ہوا ہے، یہ جا رہے ہیں دین کے کاموں پہ. تبوک کا سفر جس وقت تو دیکھیے بڑے بڑوں کے پاؤں ہل گئے. اگر اللہ کے نبی مجبوریاں اور مشکلات کے آنے پہ خوشیاں منانے والے ہوتے، کہتے شکر اللہ کا تبوک کے میدان سے جانے کی بات بچ گئی. کیا کہ مجھے اللہ نے روک لیا ہے، میں کیا کروں جی، میری بیٹی بیمار ہے. دوسری بیٹی بیمار تھی، پھر نہ بدر سے رکے نہ تبوک سے رکے. اور بدر سے واپس آئے تو وہ پہلی بیٹی کا جنازہ ہے، تبوک سے واپس آئے تو دوسری بیٹی کا جنازہ ہے. کیا آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اجنبیت نہیں، یہ کوئی ہمارے کوئی چال چلن ایسے دکھتے. آج آپ دیکھیے چھوٹی سی بات، انگلی میں ایک چھلتر چبھ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں چھوڑو دین کو اور دین کے کام کو. یہ اچھے دنوں کی باتیں ہیں، جب حالات سازگار ہوں گے نا پھر کریں گے کام. بچے گھر نہیں، گرمی گرمی گرمی، سردی سردی سردی. میں سوچتی ہوں کہ آج تو ہلکا سا اتنا سا عذر ہمیں اللہ کے راستوں سے ہٹاتا ہے. اللہ کے نبی کی کامیابی کیا تھی، کیا مرد آہن تھے، فولادی مرد تھے. اس وقت آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی طاقتیں تھی نا روم اور ایران کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ٹکرا گئے. کون کسی کے آگے کھڑا ہوگا جس کا اپنا سینہ مضبوط ہوگا؟ خود ہی اتنے زیادہ سیلف پٹی کا شکار ہے، آپ کو تو خود ہی اپنے اوپر اتنا رحم آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، آپ کہاں اللہ کے نام پہ کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی کا اصل میں کارنامہ یہ تھا. خوشی نے نہیں روکا، غم نے نہیں روکا، دکھ نے نہیں روکا، سکھ نے نہیں روکا. ہم کہتے ہیں گرمی گرمی گرمی، کام نہیں ہوگا. سردی بہت، سردی سردی سردی، موسم خراب، بارش، برف، کام نہیں ہوگا. اب خوشی آ گئی، 2 مہینے کی چھٹیاں لکھ دیں. اب غم آ گیا، 2 ماہ ہمیں بھول جائیں. 1 ماہ کے لیے پاکستان جانا ہے، 15 دن پہلے چھٹی دے دیں، آ کے بھی 15 دن کے بعد ہی ملیں گے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ وہ لاڈلے لوگ نہیں تھے. اور دیکھیں آپ اس کو میری باتوں کے اوپر نہ لیں. ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں محسن انسانیت کب بنتے ہیں آپ. مجھے انسانیت کے لیے محسن بننا ہے. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ذات کے بت سے باہر نکلنا پڑے گا. آج ایک عام مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلے پڑھنا، کیریئر، پھر جاب، پھر شادی، پھر شادی کے بعد اپنا گھر بنانا ہے، گاڑی چاہیے، سیل فون چاہیے، پھر بیوی کے لاڈ، شادی ہوئی تو ہنی مون، پھر اس کے نخرے، ہر سال گرہ پہ اس کو بڑا سا قیمتی تحفہ ڈائمنڈ کی رنگ، اس سے پیچھے تو ہم ہٹتے نہیں. پھر سال بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کے سارے لاڈ، ہمارا بچہ آنکھوں کا تارا، اس کا کمرہ، اس کی پریم، اس کی کاٹ، اس کا سب کچھ کرا کے بچے کا اسکول پکڑے، اس کو ڈے کیئر میں لے کے پکڑا، 2-2.5 سال کا بچہ وہاں اسکولوں میں دیا. وہ ایسا سفر شروع ہوا، 20 سال تک وہ پڑھنا دماغ پہ سوار ہے. پہلے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اور اس کے بعد پھر ایک نیا وہی ریپیٹیشن، ریوائز، جو اپنے ساتھ تھا کل، آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو گیا. اور اتنے میں ایک پیغام آ جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. نبی نے لوگوں کو اس صحت سے نکالا تھا، جو میں سمجھی ہوں. شاید آپ نہ سمجھیں اس بات کو، کوئی بات نہیں، ہلکی پھلکی سیرت پڑھ کے آپ جائیں، نو پرابلم. مجھے کوئی مان نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت اچھی طرح پڑھا سکوں گی، لیکن جو میں نے محسوس کیا نا سیرت پڑھ کے، وہ یہ کیا: غم اجتماعی، خوشی اجتماعی، زندگی اجتماعی. وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. اگر جتنے آج مسلمان ہیں، more than 1 بلین، اگر ہم اسلام کے درخت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا تو آج پورے کفر کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوتے ہیں. اپنی جگہ ہی باتیں بہت ہے ہماری. تسبیح پہلے 100 دانوں کی ہوتی ہے، پھر ہماری 500 دانوں کی بھی ہو جاتی ہے. پہلے کبھی حج عمرہ تھا، اب ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے. پہلے فرض سے، اب ماشاءاللہ تہجد بھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادات سے زیادہ آپ کی اجتماعی کوششوں کو دیکھیں گے. اور پھر ایک اور پوائنٹ پہ بھی ذرا سی توجہ کریں کہ عرب کیا تھا اس دور میں؟ بے آب ہو گیا، نہ وہاں سبزہ اور نہ پانی. اور اس وقت بھی جو دنیا کی بڑی بڑی قوتیں تھیں، روم، ایران، فارس، وہ آج کی طرح پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے ملک تھے. امپورٹ ایکسپورٹ ساری ان ملکوں سے ہوتی تھی. لیکن اللہ نے اس بستی کو کتنے رنگ لگا دیے. کیوں لگائے؟ کیونکہ عزم، ارادے پختہ. وہ کہتے ہیں نا کہ منزلیں خود پکارتی ہیں ان لوگوں کو جن کے اندر کچھ دمخم ہوتا ہے. تو میں نے آپ نے انشاءاللہ اس سال جو سیرت پڑھنی ہے نا، اس کے بعد ہر دن خود سے پوچھنا ہے
کیا میں اسی نبی کی امتی ہوں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کو بلند کرتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے گزر گئی؟ قم فانذر کا حکم ملا بالکل ابتدائی دور میں. دوسری وحی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چلے دوسری تیسری تو ہوگی نا، کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اسٹینڈ اپ اینڈ لوگوں کو وارن کریں. ایسے کھڑے ہوئے 23 سال پھر بیٹھے ہی نہیں. ہم قرآن بھی پورا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم قرآن پڑھ کیوں رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو قرآن کورسز میں داخلے لے رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ کے لیتے ہیں آپ؟ لفظی ترجمہ آ جائے الحمدللہ آ جائے گا، تجوید اچھی ہو جائے اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں آپ کو فقہ سننا سمجھ آ جائے، طہارت کے مسائل اور باقی چیزیں اور گرامر آ جائے گا. بٹ نیکسٹ، آج ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتا سب کچھ کر کرا کے پڑھا کے بننا کیا ہے. بات سمجھے؟ ایک بچہ میڈیکل کالج میں جائے نا، پڑھتا ہی جا رہا ہے 5 سال ہو گئے 6 ہو گئے، بن کچھ نہیں رہا. بھائی آپریشن کرنا آتا نہیں، ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے نہیں ابھی کتابیں پڑھ رہا ہوں، ابھی اور پڑھوں گا. 20 سال پڑھتا ہی رہے تو بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے بننا کب گیا؟ بیوقوفی ہوگی کہ آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں، بن کچھ نہیں رہے. ہمارا حال ہے کہ ہم عبادت کے نام پہ، دین کے نام پہ پڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن بن کچھ نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بنا دے. چلے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.